کے اندر وہ جو مٹی ہے وہ بھی اس کے اندر ڈال دی. جب اس کو وہ ڈھال رہا تھا تو مٹی شامل کر دی اس کو بنانے میں، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے نفس نے یہی سجھایا، مجھے یہی پٹی پڑھائی، نفس نے پڑھائی یا شیطان نے پڑھائی، جو بھی ہے بہرحال یہ شکل بنی تھی، اور اس کی وجہ سے اس میں سے وہ آواز بھی کوئی آ رہی تھی. قال فاذهب، حضرت موسیٰ نے فرمایا جا دفع ہو، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، تیری سزا اب یہ ہے کہ زندگی بھر اب تو یہ کہے گا اپنی زبان سے کہ لا مساس، کوئی مجھے ٹچ نہ کرے. جیسے اچھوت ہوتے ہیں کہ تم بالکل الگ تھلگ رہو گے، سب سے بائیکاٹ، اور کوئی قریب آئے گا تو تم کہو گے لا مساس، مجھ سے میرے کوئی قریب نہ آئے. یہ ایک بہت ہی ذلت آمیز قسم کی ایک سزا ہوتی ہے کہ اسے بالکل کاٹ کر رکھ دیا جائے اور اچھوت بنا دیا جائے، کسی شخص کو نشان عبرت بنا دیا جائے. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور تیرے لیے ایک وقت موعود بھی ہے کہ جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں ہے. وہ جب اللہ کا فیصلہ ہوگا تو تجھے موت دے گا، اور وہ وقت جو ہے وہ ٹلے گا نہیں. وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، اور ذرا نظر ڈالو اپنے اس معبود پر کہ جس کی طرف تم دھیان لگا کے بیٹھے رہتے ہو سارا دن، جس کی بندگی کرتے رہتے ہو. اب میں اس کا کیا حشر کرنے والا ہوں. لنحرقنہ، ہم اس کو جلا دیں گے. ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، اور پھر ہم اس کی راکھ کو بکھیر دیں گے سمندر میں اڑا کر. یہ معاملہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا اس بچڑے کے ساتھ، تو اس کی کچھ ریزیمبلنس ہے جو ہمارے ہاں ہندوؤں کے ہاں بھی تصور ہے. ایک گاؤ ماتا کی پرستش، اور پھر یہ ہے کہ مردوں کو جلا کر اور پھر راکھ وہ بکھیر دینا دریا کے اندر. یہ ساری چیزیں جو ہیں کچھ اس لیے خیال یہ بھی بعض لوگوں نے رائے دی ہے کہ کچھ لاسٹ ٹرائبز تھے بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل، وہ یہاں آ کر آباد ہوئے تھے، وہ برہمن بنے، اور انہوں نے یہ سارا جو ہے ہندو مذہب اور اس کے جو تصورات ہیں ان کو عام کیا، اور اس کے اندر یہ چیز بھی شامل ہو گئی ہے. واللہ عالم، کچھ چیزیں محسوس تو ہوتی ہیں جو آپس میں مشابہ ہیں، ملتی جلتی ہیں. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو، اب حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم سب کا معبود تو وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وسع کل شیء علما، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اور اے نبی ہم آپ کو یہ سناتے ہیں سابقہ قوموں کے احوال جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے یہ ذکر عطا فرمایا ہے، یہ کتاب، یہ قرآن سب سے بڑا ذکر ہے، سب سے قیمتی شے ہے. من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامة وزرا، جو شخص اس ذکر سے، اس قرآن سے اعراض کرے، اس کی طرف توجہ نہ کرے، اس کی طرف سے منہ موڑے، تو وہ تو اٹھائے گا قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ. خالدین فیہ، اور اسی بوجھ تلے رہے گا وہ ہمیشہ. وساء لهم یوم القیامۃ حملا، اور یہ بوجھ قیامت کے دن ان کے لیے بہت ہی بھاری بوجھ ہوگا. یوم ینفخ فی الصور، جس دن کے پھونکا جائے گا سور میں. ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور ہم گھیر کر لائیں گے، جمع کریں گے مجرموں کو، گناہ گاروں کو اس دن اس حال میں کہ ان کی آنکھیں خوف و دہشت سے نیلی ہو رہی ہوں گی. یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، اور وہ آپس میں کہیں گے ایک دوسرے سے چپکے چپکے کہ تم نہیں رہے مگر شاید 10 دن. دنیا میں کہ جو وقت گزارا تھا زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوں گے. نحن اعلم بما یقولون، ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں یا جو اس وقت وہ کہہ رہے ہوں گے. اذ یقول امثلهم طریقۃ، جب ان میں سے بولے گا ایک وہ شخص کے جو بہت ہی صاحب الرائے ہوگا، بڑا لال بھجکڑ، بوجھ بھجکڑ، کہ جس کی رائے میں بڑا وزن سمجھا جاتا ہوگا، وہ پھر کہے گا ان لبثتم الا یوما، کہ نہیں تم تو رہے تھے بس کل ایک ہی دن گزارا تھا دنیا میں، اس سے زیادہ نہیں. یہ اصل میں قرآن مجید میں یہ موضوع کئی مقام پر آیا ہے کہ وہاں احساس یہی ہوگا دنیا میں جو وقت بھی گزارا تھا، کسی نے 100 برس بھی گزارے تھے تو یوں ہی محسوس کرے گا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، اور اس کا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہمیں اس دنیا میں بھی ہو جاتا ہے.
ایک شخص جب اپنی پچھلی زندگی پر نظر ڈالتا ہے تو وہ بچپن کے واقعات کیوں لگتی ہیں جیسے کل کے واقعات تھے، چاہے اس کے اندر فصل جو ہے وہ 40 50 60 سال کا پڑ چکا ہو، تو گزرا ہوا وقت جو ہے وہ تو اسی طرح رہتا ہے، بالکل یوں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں، ہاتھ پلے کچھ نہیں، یہ تو کل کی بات تھی ابھی۔ تو یہ ایکسپیرینس اس حد تک تو یہاں بھی ہوتا ہے، اور اصل میں وہاں جا کے کھلے گا اور انسان کافی افسوس بنے گا کہ وہ دنیا کی زندگی کے لیے جو ہم نے سب کچھ کیا اور اپنی عاقبت گنوائی، اپنا کیریئر، اصل کیریئر جو ہے مستقبل اس کو داؤ پر لگایا، اس کی حقیقت کیا تھی؟ چند گھنٹے ہم شاید وہاں رہے تھے، یا زیادہ سے زیادہ ایک دن، اور اصل زندگی جو ہے وہ اب سامنے ہے، کتاب زندگی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو کہہ دیجئے کہ میرا رب انہیں بکھیر کر اڑا دے گا، یعنی قیامت کے دن پہاڑ جو ہیں وہ جیسے کہ آخری پارے میں جو آتا ہے کہ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور وہ چھوڑ دے گا زمین کو بالکل صاف میدان، چٹیل، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، تم نہیں دیکھو گے اس کے اندر نہ کوئی کجی اور نہ کوئی بلندی۔ یہ دنیا میں تو لینڈسکیپ مختلف ہوتے ہیں، کہیں اونچائی ہے، کہیں نیچائی ہے، کہیں سمندر ہیں تو وہ ظاہر بات ہے کہ بڑے بڑے گڑھے ہیں اس زمین کے اوپر جس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، پہاڑ ہیں تو وہ بلند ہے۔ اس دن یہ زمین جو ہے اس کے ساری اونچ نیچ برابر کر کے ایک چٹیل میدان ہوگا، بالکل صاف سپاٹ۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ میدان حشر بھی یہی ہے، حشر جو ہے وہ یہیں پر ہونا ہے، اسی زمین پر، قصہ زمین برسر زمین ہونا ہے، واللہ اعلم، بہرحال بہت سے علماء کی رائے ہے۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ، جس دن کے پکاریں وہ پیروی کریں گے، دوڑیں گے پکارنے والے کی پکار پر، لا عوج لہ، اور مجال نہیں کہ ذرا بھی اس سے کج ہو جائیں، یعنی جو پکارا جا رہا ہے میدان حشر سے تو سیدھے اس کی طرف بھاگیں گے۔ جیسے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ہے کہ جیسے ایک ٹارگٹ ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے آپس میں دوڑ لگا رہے ہیں، کأنہم الی نصب یوفضون، کوئی دائیں بائیں نہیں جائے گا، سیدھا پہنچے گا اسی جگہ۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور رحمان کے سامنے تمام نگاہیں پست ہو جائیں گی۔ فلا تسمع الا ہمسا، اور تم نہیں سنو گے سوائے پاؤں کی دبی دبی آہٹ کے، معمولی سی سرسراہٹ۔ یومئذ لا تنفع الشفاعہ، وہ دن کہ جس دن کام نہیں آئے گی سفارش، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے کہ جس کو رحمان نے ہی اجازت دی ہو، ورضی له قولا، اور جس کے لیے وہ کوئی بات کہنے کو پسند کرے۔ یعنی شفاعت کا معاملہ جو ہے وہ دو طرفہ، اس پر اللہ کی طرف سے پابندی ہے۔ شفاعت صرف وہ کر سکے گا جسے اللہ کی طرف سے خصوصی اجازت ملے، نمبر ایک، اور اس کے حق میں کر سکے گا جس کے لیے اللہ اجازت دے کہ ہاں اس کی کر سکتے ہو، جس سے اللہ راضی ہے اور جس کے بارے میں خود اللہ چاہتا ہے کہ اس کی شفاعت کی جائے۔ یہ ہے دو یہاں پر حد بندیاں لگا دی ہیں کہ شفاعت ہے لیکن ان پابندیوں کے ساتھ جو اللہ نے لگا دی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں کوئی شفاعت اس طرح سے نہیں کر سکے گا جیسے ہم دنیا میں کرتے ہیں کہ صاحب میں اس شخص کو جانتا ہوں، آپ شاید پوری طرح واقف نہیں ہیں، یہ اندر سے بہت نیک آدمی ہے، اچھے مزاج کا آدمی ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، یہ تو کہنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ کیا اللہ کو ہم بتا رہے ہیں وہ چیز جو اللہ کو نہیں معلوم؟ تو وہ تو سب کچھ جانتا ہے، جو ان کے سامنے ہے، جو پیچھے ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے۔ ہاں، اللہ کے علم میں سے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اس کے علم، ولا یحیطون بہ علما، ان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور تمام چہرے اس دن حی و قیوم کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ حی اور قیوم کا لفظ سے پہلے بھی آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے بہت اہم ہے۔ الحی وہ خود زندہ ہے، اور القیوم یہ ہے کہ وہ پوری کائنات کو